روشن کی تھی اس کی لو کو یہ اونچا کر رہے ہیں. ان کے افسانے ہوں یا نیا ورق کا سلسلہ آگے بڑھانا ہو یا کتاب دار کے ذریعے اردو ادب کی نشر و اشاعت ہو, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس ناول پر اظہار خیال کریں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو فردوس صاحبہ کا 2 باتوں کے لیے شکریہ. ایک تو اس ناچیز کو یہاں مدعو کرنے کے لیے, اور دوسری بات ہمارے عہد کے 2 اہم ناول نگاروں کو ایک ہی منچ پہ جمع کرنے کے لیے, خالد جاوید صاحب اور رحمان صاحب کو. اس کے لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں ان کو. جب یہ ناول میرے ہاتھ میں آیا, ہاں بالکل, اس سے پہلے مبارکباد دی میں نے آپ کو. نہیں وہ تو ایوارڈ کا الگ بات ہوتی ہے, جیسے بھی ایوارڈ کی الگ بات ہوتی ہے. مذاکرے میں چلیے مبارکباد قبول کر لیجئے نا, کیا ہوا اس میں. گڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ناول کی جہاں تک بات ہے, جب یہ ناول میرے ہاتھ میں آیا اور جب اس کا موضوع مجھے پتا چلا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی. مایوسی اس لیے کہ اردو ادب کا ایک بہت بڑا المیہ یہ رہا ہے نا کہ اردو ادب میں صرف 2 موضوع پہ بہت لکھا جاتا ہے اور انہیں ہی بڑا موضوع سمجھا جاتا ہے اور انہیں ہی بڑے ناول کی سند دی جاتی ہے. پہلا موضوع ہے تقسیم, بہت بڑا داغ تھا, ظاہر بات ہے. دوسرا موضوع ہے لکھنؤ کی مٹتی تہذیب. جب یہ 2 ناول پہ لکھا, جو 2 موضوع پہ لکھا جاتا ہے, موضوعات پہ لکھا جاتا ہے نا, تو اسے بڑا ناول کنسیڈر کیا جاتا ہے, بڑا ناول کہا جاتا ہے. تو میں تھوڑا مایوس ہو گیا کہ لیجیے ایک ناول اور پھر پارٹیشن پہ آ گیا, اب اسے کیا پڑھا جائے. لیکن جیسے کہ خوشی صاحب نے بتایا کہ اس ناول کی جو شروعات تھی وہ اس کا ٹیکنگ پوائنٹ تھا, تو اس ناول کی شروعات نے مجھے اس ناول کو پڑھنے کے لیے مجبور کیا, اور واقعی پڑھنے کے لیے مجبور کیا کہ جو وہ منظر تھا وہ کسی فلم کی طرح لگ رہا تھا, چل رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے. اور جب آپ کا بیانیہ اتنا مضبوط ہو نا تو وہ آپ کو ناول کو آخر تک لے جاتا ہے. مجھے ناول تھوڑا لیٹ ملا اور میں نے آخر تک, یہاں آتے آتے سفر تک میں نے وہ ناول ختم کیا. تو اس پہ میں بہت کچھ لکھ نہیں سکا, لیکن کچھ پوائنٹس میں نے جمع کیے, میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. 2 چیزیں اس ناول کی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ پہلی, جو اس کا عنوان ہی ہے رند. رند کا مطلب مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا شرابی, اور وہ بھی کون, ایک عورت, وہ بھی مرکزی کردار. تو اردو میں اتنا کھل کے, اتنے بے باکی سے لکھنا بڑی بات ہے کہ ایک عورت شرابی دکھا رہی ہیں آپ, وہ بھی مرکزی کردار لے کے چل رہی ہیں آپ. تو یہ بڑا ایک بہت جگہ والا کام ہے, تو یہ فردوس صاحبہ نے کیا, یہ اچھا لگا. دوسری اچھی بہت اس میں جو اہم مدعا ہے, کہ میں سوچ رہا تھا کہ پارٹیشن پہ لکھ رہی ہے تو کیا لکھیں گی نیا. پارٹیشن پہ تو بہت فلمیں لکھی ہیں, دیکھی ہیں ہم نے, بہت بڑے بڑے رائٹروں نے لکھا ہے, یہ نیا کیا لکھیں گی. تو انہوں نے نئی چیز لکھی. نئی چیز یہ لکھی کہ ہم نے اینی آپا کے بارے میں سنا تھا کہ اینی آپا پاکستان گئی اور وہاں سے پریشان ہو کے واپس آ گئی. تو یہاں بھی جو جاوید فریدی جو ہے وہ پاکستان سے واپس لوٹتے ہیں. یہ جہاں تک میری قرأت ہے, میں نے شاید کسی ناول میں یہ چیز نہیں پڑھی, اگر بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہاں, لیکن کسی میں بتاؤں کہ ناول میں کسی نے ذکر نہیں کیا آج تک کہیں پہ, اس کو موضوع بنا کے کسی نے لکھا نہیں. تو یہ ایک بڑا کام تھا کہ یہ آپ نے ایک اچھا پوائنٹ لیا کہ کیسے ایک کردار جو ہے وہاں کی سیاست سے پریشان ہو کے وہ واپس لوٹتا ہے, اور مجبوری ہو کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ واپس آیا. تو ایک الگ موضوع تھا جس پہ بات ہوئی اور جس پہ ناول یہ بنا گیا. ہمارے آج کے دور کو دیکھتے ہوئے ہمارے ابا کے ایک دوست نے مجھ سے سوال کر دیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کہیں غلطی تو نہیں کرتی پاکستان نہیں جا کے, جو آج ہمارے حالات ہے. تو ایک وقت کے لیے میں بھی سوچنے لگا کہ ہاں یار, یہ بات تو صحیح ہے, آج حالات جو ہے وہ تو, یہ سوال تو ان کا صحیح ہے. لیکن کیا پاکستان میں جانے والے جن کے اوپر مہاجر کا ٹھپا لگ گیا, وہ کیا وہاں خوش ہیں؟ جاوید فریدی پہ بھی مہاجر کا ٹھپا لگ گیا تھا, جاوید فریدی بھی وہاں اسی وجہ سے لوٹ کے آتا ہے. وہ تو الگ بات ہے کہ بیوی کی محبت ہے, جذبہ ہے اس کے اندر, تھوڑا سا اس کو تکلیف بھی ہے اس چیز کی, لیکن اصل مقصد تو وہی تھا, اصل مسئلہ تو وہی تھا کہ وہ وہاں پر پریشان تھا, مہاجر کا ٹھپا اسے برداشت نہیں ہو پایا. تو میں سمجھتا ہوں میرے ابا کے دوست کے لیے یہ ناول کے اندر جواب ہے کہ آپ وہاں کہ آپ کے بزرگوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں گئے. یہ بہت اچھی بات تھی اس کے اندر. دوسرے اندر اس کا ایک پوائنٹ اور جو ناول مجھے بہت اچھا لگا وہ تھا اینگلو انڈین کا, کہ اینگلو انڈین پہ بہت کم باتیں ہوتی ہیں. فلموں میں بھی ہم اینگلو انڈین کو پیچھے ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ بس وہ پیچھے ناچنے کے لیے ہی رہتے تھے بس, لیکن اینگلو انڈین پہ کسی نے قلم نہیں اٹھایا.
उनके तकलीफ, उनके मसाइल इस नावल में उस पर अच्छा डिस्कस किया है और बताया। और वो हिस्सा पढ़ते हुए मुझे द रूट्स नावल याद आ गया जो अफ्रीका के पस मंज़र में लिखा गया है, वो भी कुछ इसी तरह का है। तो ये एक अच्छा था फिरदौस साहबा, ये अच्छा सेक्शन था उसके अंदर। लेकिन मुझे आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है, वो ये है कि आपने सारे मर्दों को बेवफा बता दिया। अरे वो गुले राना का के वालिद बीवी को छोड़ के चले गए, फूफा छोड़ के चले गए, शौहर छोड़ के चले गए, विमला का हस्बैंड जो ठीक है अंग्रेज था वो चला गया, बाद में डोथी का भी हस्बैंड उसको छोड़ के चले आता है। अरे मैं बोला यार ये तो नाइंसाफी है, गलत बात है। हाँ ठीक है आपको नहीं, आप राइटर हैं, लिबर्टी ले सकती हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत अच्छी बात थी और ये मुझे अच्छा लगा इस चीज़ का। आपने तारीख का बयान किया है, बहुत सी तारीख, जैसे खुर्शीद साहब ने पहले तकरीर करके फ़ायदा उठा लिया, बहुत सी बातें कह दी। तो इलाहाबाद शहर आपकी आंखों से हमने देखा, मैं तो कभी इलाहाबाद गया नहीं, लेकिन आपकी आंखों से हमने देख लिया इलाहाबाद। और सरगोदा का जो जिक्र किया आपने और वहाँ की नदियों की जो तारीख बयान की, वो हमारे लिए काफ़ी नई चीज़ें थी, बहुत मालूमाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। लेकिन थोड़ी सी तनकीद भी कर दूँ मैं, ज़रा सा तारीफ बहुत हो गई। तनकीद मुझे यह था कि इसमें इमले और इमाला की काफ़ी गलतियाँ थी, थोड़ा सा उस पर नज़रसानी करना चाहिए थी कि वो थोड़ा सा ना, क्या होता है गाड़ी चला रहे हो ना तो इसके साथ स्पीड ब्रेकर बहुत आते हैं बीच में, तो झटके लगते हैं। तो इमले और इमाला को के बीच में थोड़ा सा पढ़ते हो ना, काफ़ी झटके मुझे भी लग रहे थे। तो थोड़ा सा इस पर एक नज़रसानी और करके उसको जब सेकंड एडिशन लाए ना, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। बाकी मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा, यानी मुझको एक पारिश का नावल